مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی اس نشست میں ہم نماز کا ایک اہم مسئلہ عرض آپ کے سامنے کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ نماز میں جو قرات ہے، کتنی نمازوں میں قرات اونچی آواز سے کرنی ہے اور کتنی نمازوں میں قرات آہستہ آواز سے کرنی ہے۔ تو پہلے یہ مسئلہ سمجھیں۔ ظہر اور عصر 5 نمازوں میں سے 2 نمازیں، ظہر اور عصر، ان کو سری نمازیں کہتے ہیں۔ ان میں قرات آہستہ آواز سے کی جاتی ہے، جس کو جو کم از کم اپنے آپ کو سنائی دے، یا جس میں کم از کم الفاظ زبان سے صحیح طرح ادا ہو جائیں، ان کو سری نمازیں کہتے ہیں۔ 3 نمازیں، مغرب، عشاء اور فجر، جمعہ اور عیدین، ان 3 نمازوں میں امام کے لیے لازم ہے کہ وہ اونچی آواز سے قرات کرے، یہ واجب ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ ایک آدمی نے مغرب، عشاء اور فجر میں، جمعہ یا مغرب، عشاء اور فجر میں جن اونچی آواز سے قرات کرنی تھی لیکن آہستہ کر بیٹھا، کتنی مقدار معاف ہے، اور یا کتنی مقدار کے اوپر جا کر سجدہ سہو واجب ہے؟ مغرب، عشاء اور فجر میں اگر امام نے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں آہستہ آواز سے پڑھ لی، خود یاد آ گیا یا پیچھے سے کسی مقتدی نے لقمہ دے دیا، تو اب امام کے ذمہ لازم ہے اثر نو قرات دوبارہ شروع کرے، جہاں سے اس نے سرن شروع کی تھی، قرات آہستہ آواز سے شروع کی تھی، اس کو دوبارہ اونچی آواز سے قرات کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر امام نے سری نمازوں میں ظہر اور عصر میں اونچی آواز سے قرات کی، 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت قرات کر لی، اب اس کو یاد آ گیا کہ میں نے آہستہ قرات کرنی تھی، تو اب یہ آہستہ قرات آگے سے، وہیں سے آگے سے جہاں تک یہ جہرن اس نے پڑھی تھی، اس کے بعد آگے سے آہستہ آواز سے کرنا شروع کر دے اور آخر میں سجدہ سہو کر دے۔ اگر سری نمازوں میں اس نے اونچی آواز سے قرات کر لی، چھوٹی کوئی 1 آدھ آیت پڑھ لی، یا بڑی آیت کے 1-2 کلمے اس نے ادا کر لیے، تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی تنہا نماز فرض پڑھ رہا ہے، ایک آدمی اس کے پیچھے آ کر مقتدی بن جاتا ہے اور اس کو اپنا امام بنا لیتا ہے۔ اب یہ تو اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور آہستہ آواز سے نماز پڑھ رہا تھا، اب یہ امام بن گیا، تو اب اس امام جب یہ بن گیا، پیچھے سے آ کر ایک آدمی اس کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ 2 اثر نو قرات کو اونچی آواز سے کرے۔ تو اب معاملہ یہ ہوگا کہ جی چونکہ یہ فاتحہ پہلے پڑھ چکا تھا، یہ تو سورت میں شروع تھا، جو پہلا جو آدمی امام جو بنا ہے یہ تو سورت پڑھ رہا تھا، اور جب یہ امام بن گیا تو اب یہ دوبارہ نئے سرے سے قرات کرے گا؟ جی ہاں، یہ نئے سرے سے قرات کرے گا، کیونکہ یہ امام بن چکا ہے اور امام کے لیے قرات جہرن واجب ہے۔ اور اگلا مسئلہ، یہ جو تکرار ہو گیا کہ پہلے اس نے سورت فاتحہ آہستہ پڑھی، اب یہ امام بن کے اس نے اونچی آواز سے قرات کی ہے، تو یہ اس کے اوپر اس کو آخر میں نماز کے سجدہ سہو کرنا ہوگا اور اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک آدمی مغرب، عشاء اور فجر
اکیلے پڑھ رہا ہے، امام کے ساتھ نہیں۔ اب یہ جو اکیلے پڑھ رہا ہے یہ آہستہ قرات کرے گا کہ اونچی آواز سے قرات کرے گا؟ اس کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے، اگر کسی دوسرے نمازی کو تکلیف نہیں ہو رہی تو یہ اونچی آواز سے قرات کرے گا، اور اگر دوسرے کسی نمازی کی نماز میں خلل آ رہا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ آہستہ آواز سے قرات کرے۔ یہ تھے کچھ جہری نماز کے مسائل اور کچھ سری نماز کے مسائل۔ آج کی نشست میں اتنا ہی کافی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا